بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طالبات معزز طلبہ اور طالبات معاف کرنا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم عقیدے کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو درس ہے اس کا تعلق پچھلے درس سے ہے. مطلب کل جو درس ہوا تھا اس کا بقیہ حصہ ہے جو آج میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. کل ہم لوگوں نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں اور ان آیتوں سے اللہ رب العالمین کے دو اہم صفات کا ثبوت ہمیں ملا تھا، وہ ہے الارادہ اور الارادہ والمشیہ. جسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اسی طرح أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. ان آیتوں کی مختصر سی شرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی تھی. آج جو آیت کریمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 125. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، بس اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کأنما يصعد في السماء. فمن يرد اللہ ان يهديه، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں. ارادہ یرید، فمن یرید، من یہاں پر شرطیہ ہے، اور من شرطیہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو سکون یعنی جزم دیتا ہے. تو یہاں پر ارادہ یرید سے فمن یرید، یرید حرف علت کو بھی گرا دیا اور پھر جزم بھی دے دیا. فمن یرید، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، ارادہ یرید، یہاں پر ارادہ اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ کونیہ ہے، اور کل ہم سمجھ چکے ہیں کہ ارادہ کونیہ کیا ہے اور ارادہ شرعیہ کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یا ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ، یہ شرط ہے، اور جواب شرط ہے یشرح صدرہ للاسلام. تو من جو شرطیہ ہوتا ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو ایک تو شرط کے معنی دیتا ہے، تو شرط فعل شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جواب شرط کو بھی فعل ہو تو جزم دیتا ہے. جیسے یہاں پر فمن یرید یہ شرط ہے، اور پھر یشرح جواب شرط ہے، یشرح صدرہ للاسلام. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس ارادے کا ذکر کیا ہے وہ ارادہ کونیہ ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارادہ کونیہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی محبت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا.
تو اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، یشرح صدرہ، ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت توفیق ہیں۔ ہدایت کی جو دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق، تو یہاں پر جس ہدایت کا تذکرہ ہے وہ ہدایت توفیق ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، یشرح، شرح یشرح کے معنی اصل میں شقہ یشق کے ہیں، پھاڑنے، کاٹنے اور چیرنے کے ہیں، لیکن یہاں پر شرح کے معنی بینا اور وضح کے ہیں، واضح کر دے گا، واضح کر دے گا، یا بینا کھول دے گا۔ تو اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو کھول دے گا، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اسلام سے مراد یہاں پر کیا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ؟ نہیں، بلکہ اسلام اور اس کے تمام احکامات، اس کی ساری مطلب مکمل شریعت ہے اسلام سے مراد یہاں پر، اس کے تمام احکامات و اوامر اس سے مراد ہیں۔ کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے، جس کو ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا اس کے سینے کو کھول دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، ہر عمل کو خوشی سے انجام دیتا ہے، ہر عمل کے کرنے پر اطمینان و سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اگر دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اطمینان اور راحت محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے چاہا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق دی، اسی لیے اللہ نے ہمارے دل کو کھول دیا، مطلب ہے کہ ہمیں اطمینان اور سکون اور راحت حاصل ہوئی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اسی لیے احادیث میں بھی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دین کی اس کو سمجھ دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو نیک کام کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مشقت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہدایت کا معاملہ، ہدایت کا ارادہ نہیں کیا ہے، یا خیر کا معاملہ اللہ نے اس کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ورنہ انسان نیک کام کر کے اگر اگر اللہ نے ارادہ خیر کا کیا ہے اس کے ساتھ، تو پھر انسان نیک کام کر کے خوشی اور راحت و سکون محسوس کرے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر نمازیں کافی بھاری پڑتی ہیں، بڑی تکلیف سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ منافقین پر نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا یہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز، نماز یعنی عبادت، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن منافقین کے لیے وہی چیز تکلیف دہ ہے۔ یہی فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، دل کا سکون اور راحت بن جاتی ہے، تو وہی کسی اور کے لیے جس کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا ہے یا پھر ہدایت کا ارادہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے وہی چیز تکلیف اور مشقت کا باعث بن جاتی ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہو کہ چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر وہ خوشی سے نماز کی طرف لپکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کا ارادہ کیا۔ اگر نماز کی طرف یا کسی بھی نیکی کی طرف دعوت دی جائے، وہ تکلیف محسوس کرے، اس کے دل میں مشقت اس کو محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ پھر اللہ نے اس کے ساتھ ہدایت کا یا خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو للاسلام میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ مکمل شریعت ہے، سارے احکام و اوامر اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کہا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں،
پھر دین پر عمل کرنا اس کے لیے اتنی ہی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے جتنی کی تکلیف آسمان پر چڑھتے ہوئے، یعنی اونچائی پر چڑھتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ کسی انسان کو پہاڑ پر چلنے کے لیے کہا جائے، چڑھنے کے لیے کہا جائے، تو پھر دیکھیں کس قدر تکلیف سے وہ چڑھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کہا کہ کأنما یصعد فی السماء، آسمان پر چڑھنا کس قدر مشقت اور تکلیف کا باعث ہے، کہا کہ ایسے ہی دین پر عمل کرنا اس شخص کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث ہو جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ یہاں پر عجیب سا لگتا ہے ہمیں کہ کیوں اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے یہ ارادہ کونیہ ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ ارادہ کونیہ جو کہ مشیت کے معنی میں ہے، مشیت کے معنی میں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کی تفسیر میں، کہ اللہ رب العالمین کی مشیت یعنی ارادہ کونیہ، اس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ ایک بات کہ مخلوق کو اختیار نہیں ہے ارادہ کونیہ میں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہمارے اپنی ذات کے ساتھ۔ بارش کا نازل ہونا، کہیں پر زلزلوں کا آ جانا، کہیں پہ طوفان کا آ جانا، کہیں پہ آندھیوں کا چلنا، نقصانات کا ہونا، کہیں پہ قحط سالی کا آ جانا، یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کونیہ سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ جو ہے جس کو ہم اللہ کی مشیت کہتے ہیں، مشیت میں اللہ کی رضا ضروری نہیں ہے، اللہ کی رضا ضروری نہیں ہے۔ سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی کہ انسان راضی بھی نہ ہو اور اس کو وہ کرنا بھی چاہے، انسان راضی بھی نہیں اور پھر وہ ہو بھی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ہم سے ہوتے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے جبکہ ہم اس سے راضی نہیں ہوتے۔ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، صرف مسیح میں یہ سمجھایا گیا ہے، صرف مثال کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، ورنہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ کونیہ ہے اس میں اللہ کی رضا ضروری نہیں ہے۔ اللہ یعنی رضا سے مراد یہاں پر اللہ کی محبت، یعنی وہاں پر ارادہ کا معنی احبہ کا نہیں ہے، ارادہ کا معنی شاء کا ہے، اور شاء یعنی مشیت میں محبت کا اور رضا مندی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے کیا کوئی بندہ کفر کرے؟ نہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کفر نہیں کرتا، کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ راضی بھی نہیں ہے لیکن وہ کام بھی ہو رہا ہے؟ تو مثال دیتے ابن عثیمین نے کہا کہ ایک انسان، اس کا بیٹا بیمار ہے اور بیٹا اس کے اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہاں، جس سے اس کو بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ کوئی ایک ایسا مرض کو لاحق ہو گیا، فرض کیجئے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس وہ لے جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے بڑھ جائے گا، تو کس قدر وہ خوشی سے، مطلب ہے کہ وہاں پر وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ہاتھ کٹے، لیکن پھر وہاں اس کو کٹانا بھی پڑتا ہے، تو رضا نہیں بھی ہوتی ہے، پھر بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر سے وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دیں، میں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی سوال کی کیوں؟ کیونکہ مصلحت وہاں ایک عظیم مصلحت ہے کہ انسان بچ جائے، اسے صحت مل جائے، یہ مرض، یہ ناسور وہ آگے نہ بڑھے، کوئی اور عضو کو نقصان نہ پہنچائے، یہ مصلحت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں شاید آپ لوگ؟ ایسے اللہ رب العالمین اگر کہیں پر قحط سالی لاتے ہیں، کہیں پہ زلزلے برپا کرتے ہیں، کہیں پہ طوفان لاتے ہیں، کہیں پہ نقصانات ہوتے ہیں، کہیں بندہ کفر کر رہا ہے، تو یہ سب رب العالمین کا ارادہ کونیہ ہے، اس میں رب العالمین کی رضا شامل نہیں ہے۔ لیکن کیوں پھر
کیونکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی عظیم مصلحت ہے. وہ کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے. دوسرا ارادہ ہے ارادہ شرعیہ. اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ میں ارادہ کہیں بھی لفظ آئے تو وہ احبہ کے معنی میں ہوگا. احبہ یعنی اس میں رب العالمین کی رضا شامل ہے. اس میں رب العالمین کی رضا شامل ہے. ارادہ کونیہ میں رب کی رضا شامل نہیں ہوتی. ارادہ شرعیہ میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے. یہ ایک فرق. ارادہ کونیہ میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، جبکہ ارادہ شرعیہ میں انسان کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا فرق، تو ارادہ کونیہ میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. وہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے ارادہ کونیہ وہ ہر حال میں ہوتا ہے. وہ ہر حال میں ہوتا ہے. تیسرا فرق، وہ ہر حال میں ہوتا ہے اور اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے. لیکن ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین جو ارادہ شرعیہ کرتے ہیں وہ ہر حال میں نہیں ہوتا. وہ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا بھی ہے. جیسے ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیا لوگ کرتے ہیں اللہ کی عبادت؟ نہیں. سوال کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی رضا ہے، اس کی خوشی اسی میں ہے کہ سارے بندے اللہ کی عبادت کریں. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. کیوں اختیار دیا؟ کیونکہ وہاں امتحان مقصود ہے. امتحان مقصود ہے. تو ارادہ کونیہ ہر حال میں واقع ہوگا. ارادہ شرعیہ اللہ رب العالمین کا واقع ہو بھی سکتا ہے، واقع نہیں بھی ہو سکتا ہے. ارادہ کونیہ میں انسان کو اختیار نہیں ہے، جبکہ ارادہ شرعیہ میں انسان کو اختیار دیا گیا. ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا شامل ہوتی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جبکہ ارادہ شرعیہ میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں یہاں پر فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ ارادہ کون سا ہے؟ یہ ارادہ کونیہ ہے. یہ ارادہ کونیہ ہے. اللہ رب العالمین، ہاں اگر ہم الگ الگ کریں گے، اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے راہ کو ہموار کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. ٹھیک. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. یہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ نہیں، ارادہ کونیہ ہے. گمراہ کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا، وہ گمراہ ہوگا. وہ گمراہ ہوگا. شاید بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہو چکی ہے. بس اس آیت کریمہ میں اتنی ہی باتیں ہیں، اور تو کچھ اس آیت میں مزید وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا درس یہاں پر ختم بھی ہوتا ہے. کوئی بات اگر کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ ضرور پوچھ لیں. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے ارادہ شرعیہ کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تمہاری. یہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. اور کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تکلیف نہیں دینا چاہتا. رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. ولیکن یرید لیطہرکم، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے رب العالمین. رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے رب العالمین. ارادہ شرعیہ ہے. تو ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ کے اس فرق کو سمجھیں، کیونکہ بعض فرق جن کا تذکرہ شیخ الاسلام آگے کرنے والے ہیں، جنہوں نے رب العالمین کے صفت ارادہ اور صفت مشیت کا انکار کیا، یا کسی نے صرف
صفت ارادہ کو مانا اور کسی نے صرف صفت شریعہ کو مانا، اور اگر مانا تو غلط طریقے سے مانا. یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تیسرا فرق ریپیٹ کر دیں، ارادہ شریعہ اینڈ ارادہ کونیہ میں. دیکھیں پھر سے ایک مرتبہ سن لیں، ارادہ شریعہ اور ارادہ کونیہ کا خلاصہ سن لیں آپ لوگ. ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کا فرق ایک مرتبہ پھر سے سن لیں کہ ارادہ کونیہ یہ مشیت کے معنی میں ہے، مشیت کے بالکل مشیت کا مترادف ہے ارادہ کونیہ. ٹھیک، ارادہ کونیہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ارادہ کونیہ میں رب العالمین کی رضا ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اس کی مثالیں میں نے دی کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی رکھی تو کہیں پہ اللہ نے بدحالی رکھی، کہیں پہ قحط تو کہیں پہ خوشحالی، کہیں پہ خوشی تو کہیں غم. یہ رب العالمین کے ارادے سے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ ارادہ کونیہ ہر حال میں واقع ہوگا، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار نہیں دیا ہے. رب العالمین نے انسان کو اختیار، اللہ کو بارش نازل کرنا ہے بارش نازل کر دے گا، کہیں پہ طوفان آنا ہے طوفان آئے گا. اللہ نے ارادہ کیا کہیں پہ قحط سالی ہوگی قحط سالی آئے گی. اللہ نے ارادہ کیا جسے معصیت میں بھی، معصیتوں میں بھی، لیکن ادب کے خلاف اس طرح کہنا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں گندا کام کروں، میں چوری کروں، میں غلط کام کروں، لیکن اللہ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی اس میں. یہ دو. اور تیسری بات میں نے کیا بتائی کہ اللہ رب العالمین، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ کونیہ وہ ہر حال میں واقع ہوگا، واقع ہو کر رہے گا. اور تیسرا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ارادہ کونیہ میں اختیار نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے. اور جبکہ ارادہ شرعیہ بالکل الگ ہے. ارادہ شرعیہ میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ شرعیہ ہوتا بھی ہے، واقع ہوتا بھی ہے، نہیں ہوتا بھی ہے. جیسا کہ میں مثال دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے، ارادہ شرعیہ ارادہ، قرآن میں کہیں بھی ارادہ شرعیہ کے لفظ ارادہ آتا ہے تو وہاں پر اس کے معنی احبہ کے کریں گے. احبہ اللہ چاہتا ہے. اللہ یرید اللہ ان یتوب علیکم، ارادہ کونیہ نہیں، ارادہ شرعیہ جس میں رب کی رضا شامل ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ انسان سارے کے سارے انسان رب کی عبادت کریں. یہ ارادہ شرعیہ ہے لیکن واقع ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے کچھ عبادت کرتے ہیں کچھ کفر کر دیتے ہیں. یہ اور انسان کو ارادہ شرعیہ میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لائے اور صحیح راستے پہ آ جائے، چاہے تو کفر کر کے گمراہی کو اختیار کر لے. یہ ہے. کوئی اور بات نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی چلیں انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے غالباً. جی ختم ہو رہے وہی ہے. یہاں پر ایک نصیحت کی بات یہ ہے کہ ان آیتوں سے یا ارادے کی ان اقسام کو جاننے کا ہماری اپنی زندگی پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، کیا پیدا ہونا چاہیے. تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو، خوف کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اپنے تمام اعمال کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں. ٹھیک، لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق له، کیونکہ جب ہم ہر چیز کو خاص طور پر ارادہ کونیہ سے، ان امور کو جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ سے ہے، ہم ان امور کو اللہ کے حوالے کر دیں. رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس نے رزق
کو طے کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے کہ کتنا انسان کو ملے گا، وہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور موت کب آئے گی، اللہ کے حوالے کر دیں۔ انسان کے ساتھ اچھا ہوگا برا ہوگا، اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی ارادہ کونیہ کو مانتے ہیں آپ کہ اس میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اس میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، اس میں وہی ہوگا جو رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے، جو رب العالمین نے ارادہ کیا ہے۔ ایک چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ ارادہ شرعیہ میں ہم وہ سارے کام کریں جو رب العالمین چاہتا ہے۔ ارادہ شرعیہ میں ہم وہ کام کریں جو رب العالمین چاہتا ہے، اس سے ہمارے عزم، ہمارے ارادے میں پختگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کو ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ ارادہ کونیہ کو ماننے سے انسان کا توکل بڑھتا ہے، اس کے توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ارادہ شرعیہ کو ماننے سے اس کے عزم و ارادے میں پختگی آتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط اور صحیح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچا، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ